رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، سب پہ لطف و کرم ہے عیا آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زباں، قلب کرتا ہے ہر دم بیاں آپ کا، اس کو رہتی ہے ہر دم مدینے کی دھن، اس کو رہتی ہے ہر دم مدینے کی دھن، یہ جو بہزاد ہے نعت خواں آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گلہائے عقیدت میں آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پروگرام گلہائے عقیدت میں آج ہمارا انتخاب بہزاد لکھنوی ہے۔ بہزاد لکھنوی کی تحریر اور اشعار اتنے سادہ الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ کے سامنے پیش کرے، یا رحمت عالمی آپ کی ذات ہے۔ آپ کا تعارف اپنے مہمانوں سے کراتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد احمد شہزاد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دنیا نعت کی ایک اور خوبصورت آواز ہمارے درمیان موجود ہے، جناب رضا خان قادری۔ رضا کیسے ہو؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم، نعت سرکار چل رہی ہیں آج کل؟ الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ کو رضا خان کی خوبصورت آواز سنانے سے پہلے میں جاؤں گا ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اور ان سے پوچھوں گا کہ بہزاد لکھنوی کے ابتدائی حالات۔ ڈاکٹر صاحب، بہزاد لکھنوی کی ابتدائی تعلیم، ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بغیر پاکستان یا ہندوستان میں نعت خوانی اور نعت گوئی کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا، جب تک کہ بہزاد لکھنوی کی نعتیہ خدمات کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے۔ بالکل۔ اور ہندوستان کے وسطی محلہ امین آباد، لکھنؤ، بھارت میں یہ 1904 میں پیدا ہوئے۔ ماشاء اللہ۔ بہزاد لکھنوی صحیح۔ اور یہ نیازی سلسلے میں صحیح بیت تھے۔ صحیح۔ اور ان کے مرشد کی نظر کی میاں سر نے ان کو بہت زیادہ مقام دیا، ماشاء اللہ، اور بہت زیادہ الحمدللہ انہیں اپنے پیر و مرشد سے محبت تھی، ماشاء اللہ۔ اور جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہزاد صاحب ایک ایسے عاشق رسول ہیں اور ایسے غضب کے نعت گو ہیں کہ جن کی نعتیں سادہ الفاظ میں، بالکل بالکل، کوئی پیچیدگی نہیں ملے گی، بالکل، کوئی آپ کو ابہام وہاں نہیں ملے گا، صحیح، اور کوئی مسئلے مسائل نہیں ملیں گے، بالکل بالکل، وہ بالکل سیدھے سیدھے تمام باتیں کہتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا میں ہلچل مچی ہے۔ ہاں، سبحان اللہ۔ میرے دل کی دنیا میں ہلچل مچی ہے، سبحان اللہ۔ کوئی چھیڑ دے گفتگو محمد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ کوئی سبحان چھیڑ اللہ، دے گفتگو محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرے حشر بہزاد نہ گھبرا رہ، ہاں، سرے حشر بہزاد نہ گھبرا رہ کہ جاتی ہے ہر راہ سوئے محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہیں سے بھی چلے جاؤ سرکار کی بارگاہ میں ہی واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ حشر میں سرکار جو ہے تمام امتوں کا، بالخصوص اپنی امت اور بالعموم تمام امتوں کے شفیع ہوں گے، اور ہر نظر آپ کو دیکھتی ہو۔ بالکل بالکل۔ تو سرے حشر بہزاد نہ گھبرا رہ واہ واہ، کہ جاتی ہے ہر راہ، کسی رستے سے نکل جا، سبحان اللہ، تجھے پہنچنا سرکار کی بات، بالکل بالکل، سبحان جہاں اللہ، سرکار اپنی امتیوں کی شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ صحیح۔ تو بہزاد لکھنوی الحمدللہ پاکستان کی، جب میں نعت خوانی کی تاریخ دیکھتا ہوں، اور میرے ایک بہت بڑے کرم فرما، بہت بڑے تنقید نگار، انہوں نے ایک دن مجھ سے یہ کہہ دیا کہ بہزاد لکھنوی کی شہرت جو ہے وہ ریڈیو پاکستان میں ملازم ہونے کی وجہ سے ہے۔ اچھا، میں نے کہا نہیں، ریڈیو پاکستان میں تو بے شمار شاعر ملازم ہیں، صحیح، کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ تو وہ مجھ پہ ناراض ہو گئے کہ تم میری بات نہیں سمجھ رہے، کیونکہ مجھ سے علم میں، عمر میں، سب چیزوں میں بڑے تھے اور میرے اپنے تھے، مگر میں نے ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا، بالکل۔ اور میں نے بتایا کہ ریڈیو کی ملازمت ہو یا ٹیلی ویژن کی ملازمت ہو، اس سے اللہ کے کرم کا تعلق نہیں، بالکل بالکل، اللہ کا کرم جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔ بالکل۔
تو آخر تک میری اس بات پہ وہ ناراض رہے اچھا اور کہنے تم بات میری، میں نے کہا میں تو مان ہی نہیں سکتا بہزاد لکھنوی کے بارے میں. بہزاد لکھنوی. اور یہ حقیقت ہے کہ جب میرا بچپن تھا تو ٹی وی تو تھا نہیں، بالکل ریڈیو ہوا کرتا تھا اور صبح پروگرام ہوتا تھا قرآن حکیم اور ہماری زندگی. اچھا تلاوت آتی تھی، صحیح. تلاوت کلام الرحمن کے صحیح. بعد ایک حمد آتی تھی اور صحیح. ایک نعت آتی تھی. واہ واہ. اچھا پھر نعت کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نعت بزبان شاعر ہوا کرتی تھی. اچھا ہاں واہ واہ سبحان اللہ. ہاں بھی پڑھتے تھے، جیسے اعظم چشتی پڑھتے تھے، سعید ہاشمی پڑھتے تھے، سبحان اللہ. یہ سب پرانے لوگ پڑھتے تھے. اچھا پہلے ریڈیو کے بہت لوگ تھے جی فلمی گانے والے، جیسے مہدی حسن کی نعتیں آپ سنیں گے اور اس کی حمدیں سنیں گے آپ. بالکل. اور بہزاد لکھنوی کی تو ایک نعت میڈم نور جہاں نے بھی پڑھی. میڈم نور جہاں نے بھی پڑھی، مگر وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اچھا سعید ہاشمی میڈم کے گھر گئے اچھا اور 6 مہینے تک ان کو اس بات پر تیار کرتے رہے کہ مجھے آپ کے ساتھ ایک کیسٹ بنانی ہے. اچھا تو وہ 2 گانے کے انداز میں سعید بھائی نے بھی اسے پڑھا ہے اچھا اور میڈم نے بھی پڑھا ہے. سبحان اور اللہ وہ ایک سبحان کیسٹ اللہ. بنا ہے اور اس میں میڈم نے تو اعلیٰ حضرت کی نعت بھی پڑھی ہے. اچھا واہ واہ اور سبحان وہ یہ اللہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی اس طرف لے کے نہیں آیا، سبحان یہ اللہ. سعید بھائی لے کے آئے. اور سعید بھائی بتاتے تھے کہ جب وہ اسٹوڈیو سے نکلتی تھی تو زاروں قطار رو رہی ہوتی تھی. اچھا کہتی تھی یہ کیف، یہ لذت، میں تو اس چیز سے آشنا ہی نہیں تھی. واہ واہ. تو وہ کیسٹ تھی اور وہ باقاعدہ EMI نے اس کو ریلیز کیا تھا صحیح. اس دور میں. جی تو جی وہ ساری کاوشیں تھیں الحاج سعید ہاشمی صاحب. واہ واہ انہوں نے میڈم کو اور میڈم نے تیار ان کیا. کے ساتھ مل کے صحیح. نعتیں پڑھتی تھی، سبحان وہ اللہ ریکارڈ ہوتی تھی. سبحان اللہ. الحمدللہ. اچھا بہزاد لکھنوی کا مشہور زمانہ کلام ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، میں یہ کلام ان کے جناب رضا خان کے سامنے رکھوں گا اور کہوں گا کہ یہ میرا پسندیدہ بھی ہے اور یقیناً میرے ناظرین کا بھی پسندیدہ ہوگا. تو آپ کی خوبصورت آواز میں ہم بہزاد لکھنوی کا کلام سن رہے ہیں، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. سبحان اللہ. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسکین وہیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسکین وہیں رہ گئی. دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر. زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر. اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی. دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی.
سبحان اللہ. رضا خان اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہزاد لکھنوی کے میں جتنے زیادہ کلام دیکھتا ہوں، زیادہ تر ان کے کلاموں میں مدینے کا تذکرہ ہوتا ہے، مدینے کا ذکر ہوتا ہے. اس کے پیچھے کوئی وجہ؟ اصل میں بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑے عجیب انداز میں مدینے کی حاضری نصیب ہوئی ہے. اچھا. اور وہ کلاموں میں ان چیزوں کا پہلے سے اظہار کرتے تھے. اچھا. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ بہزاد لکھنوی جو ہیں، مدینہ ان کی زندگی کا حصہ ہے. ہاں. اور وہ ان کی شاعری کا بھی تمام ہے. بالکل بالکل. تمام باتیں ایک طرف اور مدینے کی جو محبت ہے اور مدینے کو جو اپنے شعر میں استعمال کرنا ہے وہ ایک طرف ہے. بالکل بالکل. کوئی سی نعت اٹھائیں آپ، جی، اس میں مدینہ مدینہ کی گردان نظر آئے. بالکل. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، اس کو رہتی ہے ہر دم مدینے کے دل، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. آپ دیکھیں نا، تو یہ ان کا عشق تھا بالکل مدینے سے اور مدینے والے سے. تو الحمدللہ یہ جو کیفیات تھیں ان کی، اور پھر اللہ رب العزت نے جب انہیں بلایا وہاں پہ، وہاں ان کا انتظام کرایا. اچھا. تو ہاں، اس کا واقعہ ان کے مجموعے کرم بالائے کرم میں پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اگر وہ پڑھیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ارادہ شرط ہے. بالکل، ارادہ شرط ہے، اسباب ہو ہی جائیں گے. آہا سبحان اللہ. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں گا، کون میرے پاس پیسے نہیں، ارادہ شرط ہے. بالکل، اسباب ہو ہی جائیں گے. بالکل. کرے گا عشق نبی رہبری مدینے چلو. سبحان اللہ. کرے گا عشق نبی رہبری مدینے سبحان چلو. اللہ. سبحان تو اللہ. ایسی عشق نبی نے ان کی رہبری کی. بالکل. اور اس طرح سے وہ مدینے گئے. اللہ ایسے سب کو مدینے لے کے جائے. بالکل. اور پھر میں نے جو بتانا چاہتا ہوں آپ کو نعمان صاحب، کہ وہ شروع کی زندگی جو ہے ان کی ہندوستان کی فلموں سے عبارت ہے. فلموں میں گانے لکھتے تھے بہزاد لکھنوی. بہزاد لکھنوی. اچھا. ہاں، فلمی زندگی ہے ان کی. اور وہ بمبئی میں اسٹوڈیو میں وہاں فلموں میں گانے لکھتے تھے الحمدللہ. تو جب وہ گانے لکھتے تھے تو اس میں بھی ان کا عارفانہ کلام اگر آپ سنیں اچھا تو بڑا کیف دے گا آپ کو. کیونکہ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہندوستان کی خانقاہ نیازیہ بریلی سے ان کا تعلق تھا. جی. اور ان کے پیر و مرشد شاہ محمد تقی عرف عزیز میاں سے بیعت تھے. وہ صحیح پیر و مرشد کی بھی نظر تھی. واہ واہ. اچھا، مگر فلمی دنیا سے وابستہ تو ضرور تھے، مگر پھر خمیر میں جو ان کے عشق رسول گندھا ہوا تھا، تو پھر وہ ساری زندگی کے لیے نعت کی طرف، واہ واہ سبحان اللہ، نعت کی طرف لوٹ کے آ گئے. سبحان اللہ. فلموں کو بھی خیر بات کہہ دیا، تمام چیزوں کو خیر بات کہہ دیا. صحیح ہے. اور پھر یہ زندگی انہوں نے جو اپنائی، صحیح. اے جذبہ دل، یہ ان کی غزل دیکھیں آپ، عارف ہو نا غزل ہے. اچھا. اے جذبہ دل گر میں چاہوں، اے جذبہ دل گر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے. آہا سبحان اللہ. ہر چیز مقابل آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور منزل کے لیے 2 گام چلوں، واہ واہ، اور سامنے منزل آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اے اللہ. رہبر کامل چل یوں ہی صحیح، چلتا تو ہے ان کی محفل میں. آہا. اے رہبر کامل چل یوں ہی صحیح، چلتا تو ہے ان کی محفل میں. اس وقت مجھے بھٹکا دینا، آہا، جب سامنے منزل آ جائے. آہا، اس وقت مجھے بھٹکا دینا، بھٹکا دینا، جب سامنے منزل آ جب جائے. سامنے منزل آ جائے. میں اسی کیفیت میں گھومتا رہوں. میں اپنے محبوب کی، اپنی محبوب صحیح صحیح کی یاد کو ہی اپنا حرز جاں بنا لوں اور اسی کیفیت میں رہوں. صحیح صحیح. تو بہزاد لکھنوی کی غزل ہو، اور وہ ابتدائی دور کی تھی، اور بڑی بڑی مغنیوں نے ان کی غزلوں کو گایا ہے. بالکل. اور فیروز آبادی مغنیہ تھی ایک، اس نے ان کی غزلوں کو گایا ہے، اور بڑے معروف غزلیں ہیں ان کی. صحیح. مگر یہ ہے کہ الحمدللہ جب بہزاد صاحب نعت پڑھتے تھے تو نعت کا ان کا عالم ہی اور ہوتا تھا. اور بڑے سے بڑا شاعر بھی موجود ہو تو بہزاد لکھنوی وہ مشاعرہ لوٹ لیا کرتے. ہاں سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے طفیل بہزاد لکھنوی کو بہت سوز اور ساز سے نوازا تھا الحمدللہ. اچھا صحیح.
وہ گداز قلب بھی رکھتے تھے ہوں، اور چشم نم بھی رکھتے تھے الحمدللہ. اچھا تو بہزاد لکھنوی بہت بڑا نام ہے نعت کے. اچھا. بہزاد لکھنوی نے اسی نعت میں لکھا جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، ہاں. جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی. ہاں. اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کی جو عظمت ہے مدینہ طیبہ کی جی اور بیت اللہ شریف کی، جی اللہ کے گھر مصطفیٰ کے در کی ہوں جو کیفیات ہیں، ہوں لذتیں ہیں، ہوں وہ تو ایسی ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتی. بالکل بالکل. اچھا پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ دل وہیں رہ گیا، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. واہ واہ. حالانکہ یہ سب چیزیں ساتھ آ رہی ہیں ان کے، ہوں. مگر وہ لذت اور کیف کہتے ہیں یہاں حاصل نہیں ہے. واہ واہ. تو میرا دل بھی وہیں رہ گیا، جاں بھی وہیں واہ رہ گئی، واہ. اور خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. واہ. اصل میں اور پھر وہ جو تمنا رضا نے جو نعت پڑھی ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں زندگانی وہیں کاش ہوتی آہا. بسا، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر آہا. اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزی رہ گئی. مدینہ طیبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ جو دعا مانگیں وہ پوری ہوتی ہے. بالکل. تو بہزاد صاحب کہہ رہے ہیں ہر دعا میری پوری ہوئی، بالکل. مگر یہ تمنا جو تھی، میں نے وہیں سرکار کا مہمان بننا چاہا تھا، میری یہ تمنا پوری. اچھا یہ نعت جو ہے واپس آ کر لکھی تھی نا بہزاد لکھنوی نے. واہ واہ. یہ کیفیات والی نعت جی ہے. جی بالکل. اور پھر جب یہاں آ کے وہ بے چین ہوئے اور وہ لذتیں نہیں ملی تو پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. بالکل. کہ وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی. واہ واہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسی کیفیات جس نعتگو کو حاصل ہو جائیں اسے آپ اللہ کے کرم سے تعبیر کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. یہ ایسی کیفیات نہیں ہے کہ میں مجبوراً اپنے اوپر طاری کر لوں اور اتنی اچھی اچھی نعتیں لکھ لوں، ایسا نہیں ہے. بالکل بالکل. اس میں اللہ کا کرم شامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت شامل ہے. بالکل بالکل. تو بہزاد صاحب جو ہے، اچھا پھر یہ دیکھیں آپ کہ کراچی میں 15 اگست 1974 کو ان کا انتقال ہوا. اچھا. یعنی کہ جس دن پاکستان بنایا اس کے ایک دن بعد آپ سمجھ لیں بہزاد لکھنوی کا انتقال ہوا ہے. اچھا. ایک دن بعد. یہ میں 14 اگست کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، انتقال تو ان کا 1974 میں ہوا ہے. جی جی. اور پھر وہ مدفون ہے یہاں سخی حسن کا جو قبرستان ہے. تو لبے سڑک آپ کو بہزاد لکھنوی کا وہ نام بھی لکھا آئے گا اور ان کی وہ آپ کو پتہ چل جائے گا وہ بہزاد بالکل لبے سڑک. اچھا. ہاں روڈ پہ سے جو لوگ گزرتے ہیں وہ بہزاد لکھنوی کا مزار دیکھتے ہیں اور وہ ان کی خانقاہ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو الحمدللہ بہزاد لکھنوی جو ہے ہمارا سرمایہ ہے. بالکل. اور نعتی ادب کا ایسا اثاثہ ہے کہ ان پہ جتنا فخر کیا جائے کم ہے. بالکل. جی الحمدللہ. ناظرین ابھی ہم نے آپ کو سنایا کہ بہزاد لکھنوی نے کون سی نعتیں لکھیں، وہ کیفیات لکھیں جو مدینے سے آنے کے بعد ہر عاشق رسول کی ہوتی ہے. آئی چلتے ہیں رضا خان کی طرف اور ان سے کہتے ہیں کوئی اپنے پسند کا کلام جو کہ بہزاد لکھنوی کا لکھا ہو ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. بہزاد لکھنوی صاحب کا جو کلام پیش کر رہا ہوں یہ میرے دل کی آرزو بھی ہے اور واہ واہ واہ. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی آرزو ہوگی. اس نعت کا عنوان یہ ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں مدینے کے آقا دو عالم کے مولا مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا
ہے مدینے کو جائیں، محمد کی نعتیں، محمد کی باتیں سنیں اور سنائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، پہنچ جائیں بہزاد جب ہم مدینے، تو خود کو نہ پائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں۔ یقیناً آپ سب کا بھی یہ دل چاہتا ہوگا کہ مدینے کو جائیں۔ بہزاد لکھنوی یہی لکھتے ہیں کہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کلام کے مقطع میں کہا کہ وہاں جائیں تو پھر کھو جائیں، سرکار کے عشق میں گم ہو جائیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ نعت جو ہے الحاج سعید ہاشمی صاحب نے پڑھی۔ اچھا، ہاں، ریڈیو پاکستان پر؟ ریڈیو پاکستان۔ واہ واہ، اچھا، اور پھر اس نعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ای ایم آئی نے ایک کیسٹ بنایا تھا اور سعید ہاشمی نے ایک تقریب منعقد کی تھی، اس میں بہزاد صاحب موجود تھے۔ واہ واہ واہ، ایک شام بہزاد لکھنوی کے نام، واہ سبحان اللہ، تو اس میں وہ کیسٹ کی رونمائی ہوئی تھی۔ اچھا، بہزاد صاحب موجود تھے اس میں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو اور وہ یہ نعت جو ہے یہ بہزاد صاحب کی پہچان ہے، سید صحیح، نعمان صاحب، صحیح یہ ان کی پہچان ہے۔ صحیح، یعنی کہ ہم جو لوگ اپنے بچپن میں بہزاد صاحب سے واقف ہوئے تو سعید ہاشمی کی یہ نعت سن کر ہمیں پتہ چلا کہ اوہ یہ بہزاد صاحب بھی کوئی نعت سبحان اللہ، نعت گو ہے۔ اچھا، بچپن میں اتنی چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، مگر وہ نعت کی طرز ایسی تھی کیونکہ وہ صاحب طرز نعت خواں ہیں، بالکل، اور انہوں نے جو بھی نعت پڑھی ہے وہ امر ہو گئی۔ بالکل، تو یہ ایسی امر ہوئی ہے یہ نعت کہ آپ دیکھیں مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے، واہ واہ سبحان دو اللہ، عالم کے مولا، دو عالم کے آقا، دو عالم کے مولا آہا سبحان تیرے اللہ، پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے، یہ جی آہا چاہتا ہے۔ سبحان آپ اللہ، دیکھیے، آپ روانی دیکھیے اور سیل ممتنع دیکھیے کہ کس روانی سے وہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور پہنچ جائیں بہزاد جب ہم مدینے، آہا سبحان اللہ، پہنچ جائیں بہزاد جب ہم مدینے، تو خود کو نہ پائیں، واہ وہ واہ جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلب سرکار اپنا مہمان بنا، بالکل وہیں پر ہی گم ہو جائیں، وہیں رہ جائیں، سبحان اور اللہ، وہیں ہمیں موت آ جائے۔ واہ واہ، مقصد یہ ہے ان کا صحیح، کہ سرکار بس یہیں رکھ لیں آپ۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے اصل میں یہ بزرگوں کے کلام کا اثر ہے۔ بالکل بالکل، آپ کے کلام میں ہمیں سادہ الفاظ ملتے ہیں اور ایسے الفاظ ملتے ہیں جو ڈائریکٹ جا کے دل پہ لگتے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں رضا خان کی طرف اور کہتے ہیں ایک اور کوئی اپنی پسند کی نعت ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں جو کہ بہزاد لکھنوی نے لکھی ہو۔ ابھی آپ نے مدینے کا ذکر کیا اور تمام نعتیں مدینے سے ریلیٹڈ تھیں، ایک جستجو کریوسٹی تھی کہ مدینے سے محبت، تو ان کی ردیفوں میں بھی جو ہے وہ مدینہ مدینہ آتا ہے۔ بالکل بالکل، کلام کا جو میں نے انتخاب کیا اس کی ردیف میں بھی مدینہ ہے۔ بھلا اور کیا ہو سبحان اللہ، ثنائے مدینہ، بھلا اور کیا ہو، سبحان اللہ، بھلا اور کیا ہو ثنائے مدینہ، کہ ہیں دونوں عالم فدائے مدینہ، کہ ہیں دونوں عالم۔ میرا ہاتھ پھیلا ہے لیکن الہی، میرا ہاتھ پھیلا ہے لیکن الہی، نہیں چاہتا کچھ سوائے مدینہ، نہیں چاہتا کچھ سوائے مدینہ، نہیں
چاہتا کچھ میں بہزاد بیتاب رہتا ہوں ہر دم میں بہزاد بیتاب رہتا ہوں ہر دم برائے محمد برائے مدینہ برائے محمد برائے مدینہ کہ ہیں دونوں عالم فدائے مدینہ کہ ہیں دونوں عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضا خان قادری اپنے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کہ ہیں دو عالم فدائے مدینہ. سبحان اللہ. بھلا اور کیا ہو ثنائے مدینہ. واہ واہ. کہ ہیں دونوں عالم فدائے مدینہ. یہ بھی سعید ہاشمی نے پڑھی ہے, بڑی مشہور نعت ہے. اچھا. بعد میں خورشید احمد نے بھی پڑھا ہے. اچھا. مگر ابتدا میں اسے سعید ہاشمی نے پڑھا. اچھا. بہزاد لکھنوی کے تقریباً زیادہ کلام شاہد ہاشمی یہ جن کا آپ سعید ہاشمی نے جن کا نام لے رہے ہیں آپ, انہوں نے پڑھے زیادہ کلام اس دور میں. اچھا. اور وہ دیکھیں وہ سارے مقبول ہوئے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. وہ سارے مقبول سبحان اللہ. کیونکہ صاحب طرز نعت خواں ہیں. اچھا. اور الحمدللہ جو طرز دے دی انہوں نے وہ طرز ہر کوئی پھر پڑھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سعید بھائی کو سعید بھائی حاصل ہے. اچھا, اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سے نعت کے مجموعے ہیں. نغمہ روح. واہ واہ. اور میں نے ابھی کرم بالائے کرم یہ آخری مجموعہ تھا. اچھا. جو مدینہ پبلشنگ نے ایم اے جنا روڈ صحیح مبین نے چھاپا تھا. یہ صحیح پاکستان میں ہوا تھا. پاکستان واہ واہ. یہ والا. سبحان اور نغمہ روح بھی پاکستان سے چھپا تھا. سبحان اللہ. نغمہ روح بھی پاکستان سے چھپا تھا. ثنائے حبیب وغیرہ جو تھے وہ ہندوستان سے بھی ان کے کئی مجموعے چھپے ہیں. اچھا. وہ بر صغیر میں. وہ بر صغیر کہہ لیں آپ اسے, تو کیونکہ شروع سے نعتیں بھی کہتے تھے وہ. صحیح. اچھا. اور آپ کو سن کے یہ بات بڑی مسرت ہوگی کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ الحمدللہ میں نے بہزاد لکھنوی کے نعتوں کو جمع کر کے ان کا کلیات مرتب کیا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. ان کا کلیات مرتب. ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ. غزلیں بھی بہت ہیں اور ان کے دیگر فلموں کے گانے وانے بھی بہت ہیں, مگر وہ میرا موضوع نہیں ہے. بالکل. میں نے صرف نعتوں کو جمع کیا ہے. اور مگر اسی اسنا میں ان کے پوتے ہیں وہ باہر رہتے ہیں, تو ان کا میرے پاس فون آیا کہ میں بہزاد لکھنوی کی تمام چیزوں کی کلیات مرتب کر رہا ہوں. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کچھ لکھا ہو مجھے بھیجیں. صحیح. تو الحمدللہ بہزاد لکھنوی کے کلیات پہ یورپ میں کام ہو رہا ہے. اچھا. ان کا پوتا ہے وہ. صحیح. وہ کر رہا ہے. صحیح. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جس کو عزت اور شہرت دینا چاہتا ہے بالکل بالکل وہاں لوگ ایسے بنا دیتا ہے, لوگ ایسے پیدا کر دیتا ہے. بالکل. یہاں کوئی گروپ نہیں ہے, کوئی حلقہ نہیں ہے, بالکل کوئی ان کے وہ بچے نہیں ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کسی کو یہ سعادت دے دی ہے اور ان کی نعتیں تواتر اور تسلسل سے چلی جا رہی ہیں. بالکل. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے موجود ہیں. بالکل. اچھا, پھر وہ جو آپ نے ابتدا میں شعر پڑھا ہے اس کا مقطع دیکھیے کیا کہتے ہیں. اس کو رہتی ہے ہر دم مدینے کی دھن. اس کو رہتی ہے ہر دم مدینے کی دھن. یہ جو بہزاد ہے نعت خواں آپ کا. سبحان اللہ. تو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں سرکار کی بارگاہ کا نعت خواں ہونا. بالکل. وہ نعت گو نہیں کہتے اپنے آپ کو, وہ کہتے ہیں اس کو رہتی ہے ہر دم مدینے کی دھن. یہ جو بہزاد ہے نعت خواں آپ کا. واہ واہ. سبحان اللہ. بہزاد لکھنوی کہ سلام بھی بڑھے. یا محمد تمنائے کونو مکان ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر. واہ واہ. سبحان اللہ. تو بہت سارے ہیں. بہزاد لکھنوی کے صلاۃ و سلام بھی بہت لکھے انہوں نے بارگاہ رسالت میں. صحیح. حمدیں لکھی ہیں, نعتیں لکھی ہیں. ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بالکل بالکل. جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے. جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے. مسلمان نہیں وہ مسلمان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیے بہزاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ نعت ریڈیو پہ جب یہ نعتوں کا زمانہ تھا تب یہ نعت آتی تھی. مجھے اس کا ایک شعر یاد رہ گیا ہے کہ
مسلمہ جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے، مسلمان نہیں، وہ مسلمان. بالکل اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا آج ہمیں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. رضا خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان سید نعمان گل کو پروگرام گلائے عقیدت سے اجازت دیجیے. زندگی رہی تو کل پھر ایک نئے شاعر کے انتخاب کے ساتھ ایک نئے نعت خواں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. الدين والكرم